الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ سبحانہ و تعالی کی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت طیبہ سورۃ النجم میں تیسری اور چوتھی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں علم حدیث کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ علم حدیث کس قدر پاکیزہ اور اونچا بلند علم ہے کہ علم حدیث زبان نبوت، تفسیر قرآن، تفصیل قرآن، بیان و تبیین اور توضیح قرآن، یہ کسی انسان کی خواہش اور مرضی اور انسانی زبان کی بات نہیں ہے صرف، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وحی کردہ علم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے علم حدیث کو بھی بذریعہ وحی جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس طرح قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، قرآن مجید کے علم پر اس کی نشر و اشاعت میں مصروف رہنا، قرآن مجید کے بارے میں جو ہے عنایت دینا، اہتمام کرنا، اس کو سمجھنا سمجھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات میں اگر کوئی سب سے اونچے مقام کا مالک بہترین انسان ہے تو وہ قرآن سمجھنے سمجھانے والا، قرآن پڑھنے پڑھانے والا۔ اسی طرح حدیث پڑھنے پڑھانے والا بھی وہی انسان ہے مقام اور شان کے اعتبار سے، بلکہ قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کے بارے میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، جس نے علم قرآن کا سیکھا، قرآن سمجھا سمجھایا، قرآن سیکھا، وہ سب سے افضل ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو اگر سمجھا جائے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، علم قرآن انسان حاصل نہیں کر سکتا جب تک علم حدیث پر عبور حاصل نہ ہو۔ قرآن مجید کی وضاحت، قرآن مجید کی جو ہے توضیح اور بیان نہیں ہو سکتی جب تک علم حدیث سے واقفیت نہ ہو۔ قرآن مجید نے فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ بس یہ تو سمجھ میں آ گیا نماز پڑھنی ہے، بٹ کیسے پڑھنی ہے، تفاصیل کیا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کیا پڑھنا ہے، زکوٰۃ میں کن اموال میں زکوٰۃ ہے، کیا نصاب ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، طریقہ کار ہے، کیا ہے، یہ ساری تفاصیل ہمیں حدیث سے ملیں گی۔ تو جس انداز سے قرآن مجید اور حدیث کے علم کو جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید نے ہی جوڑا ہے،
قرآن پاک اللہ نے نازل کیا، اللہ کی کتاب و کلام ہے، اور حدیث مصطفیٰ اگرچہ زبان مصطفیٰ ہے مگر یہ زبان مصطفیٰ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی اور خوشنودی کے بغیر حرکت میں نہیں آتی۔ تو آج میں چاہوں گا کہ علم حدیث کے بارے میں چند باتیں آپ ساتھیوں کے سامنے رکھ دی جائے۔ اور علم حدیث، کسی بھی انسان کا علم حدیث میں مشغول و مصروف رہنا، وہ تدریسی اعتبار سے تصنیفی اور تالیفی بحوث میں انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے، احادیث کی تحقیقات میں اپنے آپ کو مصروف کرے، وہ وقت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے، کسی بھی اعتبار سے حدیث کی خدمت کرنا، کسی بھی انداز میں حدیث پڑھنا، حدیث پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، اس حدیث کی نشر و اشاعت میں اپنا مال خرچ کرنا، اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرنا، حدیث کے طلبۃ العلم جو ہیں ان کی خدمت کرنا، حدیث پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ کے اعتبار سے استاد خود ہونا، اساتذہ کی ضروریات کا اہتمام کرنا، خدمات کرنا، مدارس کا قیام کرنا جہاں حدیث مصطفیٰ پڑھائی جاتی ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ اس میں شامل ہیں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ الغرض خدمت حدیث، پڑھنا پڑھانا سب سے اونچا مقام ہے، اور ہر وہ علم جس کے ذریعے علم پڑھا جاتا ہے، علم حدیث، یا وہ ضروریات جو علم حدیث پڑھنے پڑھانے میں تکمیل کا مطلب ہے سبب بنتی ہیں یا ذریعہ بنتی ہیں، ان ساری ضروریات کو جو ہے ان کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کی قربت کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کے قربات میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے حدیث پڑھنے پڑھانے سے، تحقیق کرنے سے، تصنیف و تالیف کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور بلند درجات اللہ کے مقام، اللہ کے ہاں جن اعمال کے ذریعے بلند درجات ملتے ہیں اور بلند مقام ملتا ہے، یہ وہ عمل ہے۔ اور جس انسان نے بھی طلب حدیث میں اپنا وقت صرف کیا، اپنی زندگی کھپا ڈالی، اپنا مال اور وقت اور زندگی کو جو ہے وہ لگا دیا، گویا کہ اس نے ایک عظیم الشان شرف پایا، عظیم الشان مقام اس کو ملا۔ یہ حقیقت میں بہت بڑا بدلہ اور جزا والا عمل ہے، یہ دنیا اور آخرت کی سعادت مندی والا علم ہے، سعادت مندی والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کے بعد سب سے بڑا علم علم حدیث ہے۔ قرآن مجید کے علوم کے بعد، یعنی علوم القرآن کے بعد علوم الحدیث اور اس سے متعلقہ ساری باتیں، جتنے بھی علوم ہیں علوم الحدیث سے، وہ سارے کے سارے عظیم الشان علم ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کا علم لازم ہے۔ اسی طرح جیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ قرآن مجید بھی سمجھ میں نہیں آتا اگر اس کو علم حدیث کے بغیر سمجھا جائے، محدثین کے منہج کے بغیر سمجھا جائے، محدثین کے فہم کے بغیر سمجھا جائے، اور محدثین کو فہم کو سمجھنے کے لیے حدیث اور محدثین کو پڑھانا بہت ضروری ہے۔ علوم حدیث کے بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، قرآن مجید پڑھنا پڑھانا، علم حاصل کرنا، یہ بڑا عظمت کا کام ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا۔ اللہ اپنے پیغمبر سے مخاطب ہیں، ہم نے آپ کی طرف ایک ایسا ذکر نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کر بیان کریں، واضح کریں، اس کے اتار چڑھاؤ کو بیان کریں، اس کے ان آؤٹ کو بیان کریں، اس کے مطالب و مفاہیم کو بیان کریں، اس کی تفاصیل کو بیان کریں۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں، خاص کر کے اپنا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پیغمبروں کا کام اور ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں کی وضاحت کریں، اللہ کی کتابوں کی تفاصیل پیش کریں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کے سامنے کتاب کی، کتاب حکمت کی، کتاب مبین کی وضاحت کر دیں، اس کی تفاصیل کا ذکر کر دیں۔ اللہ کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے، کتاب میں یہ بیان ہوا ہے اور پیغمبر کو حکم ہے کہ وہ بیان کرے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی کتاب سمجھائے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں اپنے بندوں سے اپنی اس کتاب کے ذریعے۔ اور پھر آپ کا بیان، جیسا کہ میں نے اب عرض کیا، یہ وحی الہی ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی کی زبان پاک حرکت میں نہیں آتی جب تک اللہ کی وحی نہیں آ جاتی۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں علم حدیث کی علو پر، علم حدیث کی بلندی پہ دلالت کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، علم حدیث عظمت والا علم ہے، شرف والا علم ہے۔ حدیث نبوی اصول ثانی ہے، شریعت کے اصولوں میں سے قرآن مجید سب سے پہلا اصل بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد ہے حدیث کا، حدیث نبوی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی جگہ پہ تنازع آ جائے، اختلاف آ جائے، جھگڑا ہو جائے، اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کر دو، یعنی قرآن اور حدیث پر پیش کر دو، اور قرآن اور حدیث جو فیصلہ دے اس کو قبول کر لو۔ نقطہ غور یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولو الامر کی۔ اولو الامر کو بھی شامل کیا گیا حدیث مصطفیٰ جو ہے اطاعت میں، کیونکہ اطاعت کرنی ہے قرآن کی اور حدیث کی، اور اولو الامر کا حکم کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کروائیں انسانوں سے۔ اگر وہ حکام ہیں تو ان کا فرض ہے کہ انسانوں کو اللہ اور رسول کی اطاعت پہ لگائیں، زمین پر اللہ رسول کا قانون نافذ کریں، لہذا انسانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت میں حکام کی بھی اطاعت کریں۔ اگر علماء مراد ہے تو پھر بھی علماء کی ضرورت ہے، قرآن مجید کو واضح کریں گے۔ علماء کرام اہل علم لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا ہے کتاب و سنت، اس کی وہ وضاحت کریں گے، لہذا پھر علماء کو بھی اطاعت کرنا ہوگا۔ لیکن حکام یا علماء کسی جگہ پہ آ کر اختلاف ہو جاتا ہے ان کے اور کتاب و سنت کے درمیان، تو پھر ہر قسم کے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول پر یعنی قرآن اور حدیث پر پیش کیا جائے گا،
تو پھر جو فیصلہ قرآن و سنت کا آئے گا اس کو قبول کیا جائے گا، اور اختلاف کے موقع پر اولو الامر کو نکال دیا گیا کہ اولو الامر جو کہے۔ کیوں کہ اولو الامر علماء ہوں یا حکام، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ جو کتاب و سنت کی اطاعت کا ذریعہ بننے والے ہیں حکام یا علماء، اختلاف کی شکل میں نکال دیا گیا، ان کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا کہ کیونکہ یہ فریق نہیں ہیں۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ اختلاف ختم ہو سکتا ہے، یا جو اصل اصول ہیں، بنیادیں ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کی، وہ کتاب و سنت ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، نہ کہ اولو الامر اور نہ کہ علماء۔ یہاں وحی نہیں آئی، وحی کو کوئی جو ہے تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ۔ البتہ ان کا فرض ہے کہ اگر یہ حاکم ہیں تو کتاب و سنت کو نافذ کریں، اگر علماء ہیں تو قرآن کو حدیث کے مطابق اس کی تفسیر و توضیح کریں۔ ہاں اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو پھر صرف کتاب و سنت۔ تو جہاں اختلاف کے موقع پہ جو فریق شامل ہوتے ہیں، فیصلہ جن پر ہو سکتا ہے وہ صرف کتاب و سنت ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جہاں قرآن پر فیصلہ ہوگا وہاں حدیث کو پیچھے نہیں رکھا جا سکتا۔ اس اعتبار سے جب حدیث کی بنیاد یا حدیث کی اہمیت اور ویلیو یہ ہے کہ قرآن نہیں سمجھ آ سکتا حدیث کے بغیر، قرآن کی تفاسیر سمجھ میں نہیں آ سکتی قرآن حدیث پاک کے بغیر، تو پھر یہ اہل علم نے حدیث پاک کو جمع کرنے میں، اس کو تدوین کرنے میں، اس کی شروحات لکھنے میں بہت زیادہ اہمیت دی ہے اہل علم علماء کرام نے۔ حدیث کو وصول کرنا، قبول کرنا، ایک راوی سے دوسرے تک منتقل ہونا، ان راویوں کی چھان پھٹک کرنا، کون اس قابل ہے کہ اس کی حدیث لی جا سکتی ہے، حدیث کو مدون کرنا، حدیث پاک کی بارے میں چھان پھٹک کرنا، اس علم کے لیے، اس علم کی اہمیت کے پیش نظر اور بھی علوم کی تدوین کی گئی۔ علوم جرح و تعدیل، علوم الحدیث، یہ سارے جو ہیں وجود میں آئے حدیث کے اہتمام میں۔ تو اہل علم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اس علم کو، حدیث نبوی کو۔ جس طرح آج قرآن کے حافظ ہیں، پہلے زمانے میں حفاظ حدیث ہوا کرتے تھے، حفظ حدیث کا اہتمام کیا گیا، تدوین حدیث کا اہتمام ہوا، حدیث کی نشریات کا اہتمام ہوا، کیونکہ یہ شریعت اسلامیہ کا مصدر ثانی ہے، اور یہ حدیث ہی تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آئینہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حیات صادقہ کا، یا یہ کہہ لو کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کہ وہ کیا شخصیت ہے، حدیث رسول کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کی وفات تک، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، آپ کی زندگی کا ایک ایک پہلو اور ایک ایک گوشہ صحابہ کرام نے تابعین کو بیان کیا، تبع تابعین نے تبع تابعین، اور تبع تابعین نے ان کے بعد آنے والے، حتیٰ کہ محدثین تک یہ چیز امانت و دیانت کے اعتبار سے پوری محفوظ شکل میں پہنچی ہے۔ اللہ اکبر! حدیث کا حفظ کرنا، حدیث کا سمجھنا اور حدیث کی خدمت کرنا، میں سمجھتا ہوں بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو سمجھنا سمجھانا، قرآن کی خدمت کرنا بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اس کے بارے میں بہت ساری نصوص ہیں، نبی علیہ السلام نے جو بیان فرمائے، قرآن میں بھی بیان ہوا، جیسا کہ ہم نے 2 آیتیں تو پڑھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اصل مقصد یا ٹارگٹ آج حدیث ہے، تو آج ہم چند ایک احادیث ہی پیش کریں گے
جو علم حدیث پر دلالت کرتی ہیں، علم حدیث کی ویلیو اور اہمیت پر، اور علم حدیث کو جو ہے علم حدیث میں اپنا وقت صرف کرنے والوں پر، حفظ حدیث کرنے والے، حدیث کو سمجھنے والوں کی اہمیت۔ جہاں حدیث کی اہمیت ہے کہ وہ مصدر ثانی ہے شریعت اسلامیہ کا، جس طرح قرآن پڑھنے والے علماء کرام، قراء کرام اور قرآن کے مفسرین کی اہمیت ہے، یہاں اسی طرح محدثین کا بھی ایک اپنا مقام ہے، شرف ہے حدیث کی وجہ سے۔ آئیے سب سے پہلے ایک حدیث ہم نقل کرتے ہیں جو سنن ترمذی میں حدیث ہے، اور اس کا نمبر ہے 2656۔ حضرت زید بن ثابت روایت فرماتے ہیں کہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ، اخرجہ الترمذی فی السنن وهو حدیث حسن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ پاک تر و تازہ کر دے ایسے چہرے کو، ایسے انسان کو، اللہ تر و تازہ خوشبودار کر دے ایسے انسان کو۔ بعض روایتوں میں چہرے کے لفظ بھی ہیں کہ جس نے ہم سے حدیث کو سن کے حفظ کر لیا، پھر دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کو روایت کرنا، پہلے حدیث کو حفظ کرنا، پھر حدیث مبارکہ کو دوسروں تک منتقل کرنا، چاہے وہ روایتاً ہو یا درایتاً، حدیث کے الفاظ یا پھر حدیث کی شروع۔ اللہ اکبر۔ یہ اس قدر اچھا عظیم الشان علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس قدر واضح ہے، اور روات حدیث کے بارے میں یا حدیث کے جو راوی ہیں ان کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ حدیث رسول کو دوسروں تک روایت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف وہ راوی جو بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے سنا، دوسروں کو بیان کیا، پھر انہوں نے تیسری نسل کو بیان کیا، انہوں نے چوتھی نسل کو بیان کیا، حتیٰ کہ محدثین۔ اللہ اکبر۔ یعنی راوی حدیث کے لیے ایز اے فضیلت یہی کافی ہے کہ وہ اس دعا کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے راویوں کے لیے یہ دعا بیان فرما دی ہے کہ اللہ پاک اس انسان کا چہرہ تر و تازہ کر دے۔ اور پتہ ہے آپ کو قرآن میں فرمایا ہے کہ قیامت والے دن دو طرح کے چہرے ہوں گے، ایک سیاہ ہوں گے، دوسرے تر و تازہ ہوں گے، خوش ہوں گے، سفید ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے دعا فرما دی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو حدیث کی خدمت کرتے ہیں۔ صرف راوی حدیث کے لیے ایز اے فضیلت یہی کافی ہے کہ وہ حدیث بیان کرنے والوں میں شامل ہے۔ امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، لیس من اہل الحدیث احد الا وفی وجہہ نظرۃ لہذا الحدیث۔ شرف اصحاب الحدیث امام بغدادی نے لکھی ہے کتاب، اس میں انہوں نے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حدیث کے تمام راوی قیامت والے دن اس حدیث کے پیش نظر ان کے چہرے تر و تازہ اور سفید ہوں گے، خوش ہوں گے، پریشانی کوئی نہیں ان پہ ہوگی۔ اصحاب حدیث، اہل حدیث، حدیث بیان کرنے والے، حدیث سمجھنے سمجھانے والے، حدیث حفظ کرنے والے، قیامت والے دن
ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے. اس حدیث مصطفیٰ کی وجہ سے ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اہل علم حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی شریعت کو، اللہ کی وحی کو قرآن کی شکل میں یا حدیث مصطفیٰ کی شکل میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یقیناً اہل علم جو واقعتاً علماء حق ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے، کتاب و سنت کا پیغام آگے پہنچانے والے، وہ بھی اس دعا میں شامل ہیں. وہ ان کا مقام بھی اشرف و اعلیٰ ہوگا. آئیے دوسری حدیث پاک. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے فرمایا، یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتعویل الجاہلین. اس علم حدیث کو، اس علم کو حاصل کریں گے بعد میں آنے والے ہر طرح کے عادل غالیوں کی تحریف کو اور باطل تعویلات کو وہ حقائق سے دور کر دیں گے. یعنی وہ وضاحت کر دیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث کیا ہے، جھوٹ کہاں ہے، سچ کہاں ہے، وحی کہاں ہے اور جہالت کہاں ہے. اس حدیث نے بھی تخصیص کر دی ہے سنت کا لواء اٹھانے والوں کی، حدیث کا علم حاصل کرنے والے اور حدیث کو سمجھنے سمجھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، ان کی عظمت کا تذکرہ ہے اس حدیث میں. ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بیان کر دیا ہے. جو احادیث کے متون کو حفظ کریں گے، احادیث کے معانی بیان کریں گے، احادیث کو جو ہے صحیح اور غیر صحیح میں فرق کرنے والے ہوں گے. آئیے تیسری حدیث مبارکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، اخرجہ مسلم. حدیث کا نمبر ہے 1920. اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھنے والا کبھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا. اہل علم نے کہا یہاں طائفہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں، محدثین ہیں. اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاکید فرمائی، ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اگر اس حدیث سے مراد یا اس حدیث کا مصداق محدثین اور اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ اور کون ہیں. یعنی اگر اہل الحدیث اور محدثین اس حدیث کا مصداق نہیں ہے تو پھر اور کوئی ہے ہی نہیں ہے. عزیزان آئیے سمجھیے، یہ طائفہ منصورہ ظاہرین علی الحق، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر دوسروں تک منتقل کرنے والے. سب سے پہلا طبقہ اصحاب رسول کا، اس زمانے میں وہ تھے. تابعین کے زمانے میں وہ تھے جن کا تعلق حدیث سے رہا. تبع تابعین کے زمانے میں وہ تھے جن کا تعلق حدیث سے رہا. اتباع و تبع تابعین میں وہ لوگ جن کا تعلق حدیث سے رہا. ائمہ مجتہدین کے حوالے سے بھی وہی لوگ جن کا تعلق حدیث مصطفیٰ سے رہا. آئیے یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نقل کرنے والے ہیں. آپ نے جو عملاً کتاب اللہ کی وضاحت اور توضیح فرمائی تھی عمل کے اعتبار سے،
ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آئیے اپنے آپ کو بھی ان لوگوں کے ساتھ جوڑیے حدیث پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے اور پھر عمل کرتے ہوئے۔ چوتھی حدیث پاک، اللہ کے رسول نے فرمایا، روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہیں، فرمایا عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہ قال ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة، اخرجہ الترمذی فی السنن۔ 484 نمبر حدیث، سنن ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب جو لوگ میرے ہوں گے، یعنی میرے قرب و جوار میں جن کو جگہ ملے گی، وہ لوگ ہوں گے مجھ پر درود پڑھنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں، پڑوس میں جن کو جگہ ملے گی، آپ کی سفارشوں کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرتے تھے۔ اہل علم نے ذکر فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ سعادت مند یا اس حدیث کا مصداق بننے والے محدثین ہیں۔ سب سے زیادہ سعادت مند اور اس حدیث کا مصداق بننے والے محدثین ہیں، کیونکہ وہی لوگ تھے جب حدیث لکھتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، تکرار کرتے تھے بار بار۔ جہاں بھی قال رسول اللہ آتا تھا تو ساتھ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ساتھ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، خوش نصیب ہیں وہ طلبۃ العلم آج بھی جو حدیث پڑھتے ہیں، چاہے وہ بلوغ المرام پڑھیں، نخبۃ الحدیث پڑھیں، مشکات پڑھیں، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ پڑھیں، وہ مدارس میں پڑھیں یا اتباع ٹی وی پر بیٹھ کر سنیں اور سمجھیں، پڑھیں یا پڑھائیں، آن لائن پڑھیں یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر پڑھیں، وہ حدیث سمجھنا چاہتے ہیں۔ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو وہ کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، جتنا زیادہ درود پڑھنے والے لوگ ہوں گے یا جتنا زیادہ درود پڑھنے والا انسان ہوگا اتنا ہی وہ میرے قریب ہوگا۔ یعنی حدیث کا علم حاصل کرنا، حدیث کو دوسروں تک منتقل کرنا، حفظ کر کے، یہ ایک الگ فضیلت ہے، لیکن اسی اثناء میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، حدیث کو منتقل کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سناتے ہوئے، پھر وہاں درود پاک جب پڑھا جاتا ہے تو یہ ایک الگ منقبت ہے، یہ ایک الگ فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت والے دن محدثین سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ ان میں ٹاپ آف دی لسٹ محدثین یا محدثین کے پیچھے چلنے والے، اتباع حدیث میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان فرمایا، بہرحال یہ ہمارے لیے ایک بڑے عظمت والی بات ہے، فضیلت والی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، ان چیزوں کو سمجھیں، سمجھائیں اور پھر ہم ان پر عمل کریں۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ اہل علم سے لوگ پوچھتے تھے کب تک، مثلا امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اِلَى مَتَى يَكْتُبُ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ، حدیث کی ویلیو، حدیث کے لیے لوگوں نے کس قدر اپنی زندگیاں کھپائیں۔ امام احمد سے کسی نے پوچھا کب تک کوئی انسان حدیث لکھ سکتا ہے، کب تک کوئی حدیث پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا حتی الموت،
جب تک انسان کی سانس میں سانس ہے۔ اہل علم سے کسی نے پوچھا ما ارانی ادعو حتی اموت، کسی نے کسی سے پوچھا کب تک آپ حدیث مصطفیٰ لکھو پڑھو گے سمجھو گے؟ اس نے کہا میں اپنی زندگی میں حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا، زندگی ختم ہوگی تو میرا یہ پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا ختم ہوگا۔ گویا کہ جب تک میری سانس میں سانس ہے، علماء کرام نے اپنی زندگیاں کھپا ڈالی۔ آج ہم ایک دو حدیثیں پڑھ لیں تو ہم علماء بن جاتے ہیں۔ بھائیوں، کبھی وقت تھا پیپر نہیں ہوتا تھا، حافظہ ہوتا تھا۔ کبھی وقت تھا لوگ حفظ پر یقین اور اعتبار کرتے تھے، اپنے دل و دماغ میں حدیث کو جگہ دیتے تھے، سینوں میں جگہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں یار جس کے دل میں سینے میں قرآن ہے وہ کس قدر منور سینہ ہے، اور جس کے سینے میں قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی شرح، قرآن کی تفسیر، حدیث مصطفیٰ درودوں سمیت موجود ہے، اس سینے کے کیا کہنے، اور وہ سینے ہیں محدثین کے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم بچپن میں ہیں تو الحمدللہ، اگر جوانی ہے تو الحمدللہ، اگر بڑھاپے میں ہے تو الحمدللہ۔ محدثین میں ایک محدث، ایک راوی حدیث صالح بن کیسان، 90 برس کی عمر میں علم حدیث سیکھنا شروع کیا تھا اور اپنے وقت کے محدث بھی بنے تھے، اور حدیث کی ہر کتاب میں ان کا سند میں نام آتا ہے، وہ روات الحدیث میں شامل ہو گئے۔ 90 برس کی عمر میں انہوں نے علم حدیث سیکھنا شروع کیا تھا، وقت کے محدث بھی بنے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اپنی عمر کو نہیں دیکھنا چاہیے، علم کی ویلیو، فضیلت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث سے اپنا تعلق جوڑیں، اس حدیث کے ساتھ محبت کریں، اس حدیث کو سمجھیں، علم حدیث اور محدثین سے محبت کریں، علم حدیث پڑھانے والے اساتذہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں۔ انشاءاللہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے دل کے رشتے، دماغ کے رشتے، سوچوں کے رشتے حدیث کے ساتھ وابستہ رہے۔ آئیے، حدیث کا علم جو ہے یہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بھی بننے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قرب و جوار میں قیامت والے دن جگہ بھی ملے گی۔ محدثین ہی حقدار ہیں اس کے۔ کائنات میں اگر افضل ترین کوئی انسان ہے تو جس طرح قرآن پڑھنے پڑھانے والا سب سے افضل ہے، اسی طرح حدیث پاک سمجھنے سمجھانے اور پڑھنے پڑھانے والا بھی سب سے افضل اور اعلیٰ انسان ہے۔ آئیے اس اتباع ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں بھی اور آپ بھی اس کی ٹیم کے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، اللہ پاک ان کو بھی اور ہمیں بھی محدثین کے ساتھ قیامت والے دن اٹھائے، حدیث کی خدمت کرنے والے، حدیث پڑھنے والے، پڑھانے والے، حدیث پڑھانے کا، حدیث سمجھنے سمجھانے کا موقع اور پلیٹ فارم فراہم کرنے والے، ہم سب قیامت والے دن جنت میں محدثین کے ساتھ اٹھائے جائیں اور جنت میں ہم پہنچ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعاؤں کے مصداق اور حقدار بن جائیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس درس کے سلسلے کا ویکلی یا ہفتہ وار جو سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو جاری رکھیں گے۔ ہر بدھ کے دن انشاءاللہ UK برطانیہ کے ٹائم کے مطابق 7 o'clock شروع کریں گے، اور بلوغ المرام کی حدیث کی کتاب جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے، اس کے یعنی حوالے سے وہ سمجھیں گے بلوغ المرام میں کیا پیغام دیا گیا ہے، کون سی احادیث ہیں،
انشاءاللہ اس کی تفاصیل ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئندہ بدھ کو ہم تھوڑی سی انٹروڈکشن دیں گے کتاب بلوغ المرام کے بارے میں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ تذکرہ کریں گے، اور اس کے بعد جو کمنگ ویک ہوگی انشاءاللہ باقاعدہ کتاب شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔